باپ، بیٹے اور القدس کے نام سے۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام میں سے آج ہم پڑھیں گے خروج باب 29۔ کاہنوں کی مخصوصیت اور ان کی تقدیس کرنے کے لیے کہ وہ میرے لیے کاہن ہوں تو یوں کر، تو ایک گائے کا بچڑا اور 2 بے عیب مینڈھے لے، اور فطیری روٹی اور فطیری مٹھیاں تیل میں ملی ہوئی اور فطیری چپاتیاں تیل سے چپڑی ہوئی گھی کے میدے کی بنا، اور انہیں ایک چنگیر میں رکھ، اور انہیں چنگیر میں ماں بچھڑے اور مینڈھوں کے نذر کر، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو حضوری کے خیمے کے دروازے پر لا اور انہیں غسل دلا، اور تو کپڑے لا اور ہارون کو کرتا اور افود کا جبہ اور افود اور سینہ پوش پہنا، اور اسے افود کے پٹکے سے باندھ، اور عمامہ اس کے سر پر رکھ، اور تب کے پاک عمامہ پر لگا، اور مسح کرنے کا تیل لے اور اس کے سر پر ڈال اور اسے مسح کر۔ پھر اس کے لڑکوں کو آگے لا اور انہیں کرتے پہنا، اور ہارون اور اس کے بیٹوں کو کمر بند باندھ، اور انہیں دستاریں پہنا تاکہ کہانت اس کا ابدی حق ہو، اور ہارون کے ہاتھوں اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں کو پاک کر، اور تو بچھڑے کو حضوری کے خیمے کے سامنے آگے لا، اور ہارون اور اس کے بیٹے اپنے ہاتھ اس کے سر پر رکھیں، اور خداوند کے سامنے حضوری کے خیمے کے نزدیک اسے ذبح کر، اور بچھڑے کے خون میں سے لے اور مذبح کے سینگوں پر اپنی انگلی سے لگا، اور سب خون مذبح کے سامنے ڈال، اور سب چربی جو آنتڑیوں کو اور جگر کی جھلی کو ڈھانپتی ہے، اور گردے اور ان پر کی چربی لے اور اسے مذبح پر جلا، اور بچھڑے کا گوشت اور اس کی کھال اور اس کی الائش خیمہ گاہ سے باہر آگ میں جلا، کیونکہ یہ خطا کی قربانی ہے۔ پھر ایک مینڈھا لے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، اور تو اسے ذبح کر، اور اس کا خون لے کر مذبح کے گردا گرد چھڑک، اور تو مینڈھے کو ٹکڑے ٹکڑے کر، اور اس کی آنتڑیوں اور پاؤں دھو کر اس کے دوسرے ٹکڑوں پر اور اس کے سر پر رکھ، اور سارے مینڈھے کو مذبح پر جلا۔ یہ خداوند کے لیے سوختنی قربانی، پسندیدہ خوشبو اور آتشین قربانی خداوند کے لیے ہے۔ تب دوسرے مینڈھے کو لے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اس کے سر پر ہاتھ رکھیں، تب تو اسے ذبح کر، اور اس کے خون میں سے لے کر ہارون اور اس کے بیٹوں کے داہنے کانوں کی لو پر اور اس کے داہنے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر اور داہنے پاؤں کے انگوٹھوں پر لگا، اور خون مذبح کے گردا گرد چھڑک۔ تب اس خون سے جو مذبح پر ہے اور مسح کے تیل سے لے، اور ہارون پر اور ہارون کے کپڑوں پر اور اس کے بیٹوں پر اور ان کے کپڑوں پر چھڑک۔ اسی طرح وہ اور اس کے کپڑے اور اس کے بیٹے اور ان کے کپڑے مخصوص کیے جائیں گے۔ اور تو مینڈھے کی چربی اور اس کی پیٹھ اور چربی جو آنتڑیوں اور جگر کی جھلی کو ڈھانپتی ہے، اور گردے اور چربی جو ان پر ہے، اور ان کے علاوہ دہنی ران لے، کیونکہ یہ تقدیس کا مینڈھا ہے، اور ایک گردہ روٹی اور ایک مٹھی تیل میں ملی ہوئی اور ایک فطیری چپاتی اس چنگیر میں سے لے جو خداوند کے سامنے ہے، اور سب کچھ ہارون کے ہاتھ اور اس کے بیٹوں کے ہاتھوں پر رکھ، اور وہ اسے خداوند کے سامنے ہلائیں۔ تب تو انہیں ان کے ہاتھوں سے لے اور انہیں مذبح پر سوختنی قربانی کے اوپر جلا، کہ پسندیدہ خوشبو خداوند کے سامنے ہو۔ یہ خداوند کے لیے آتشین قربانی ہے۔ اور ہارون کی تقدیس کے مینڈھے کا سینہ لے
کر اسے خداوند کے حضور ہلا تاکہ وہ ہلانے کا ہدیہ ہو۔ تیرا حصہ یہ ٹھہرے گا، اور تو ہارون اور اس کے بیٹوں کی تخصیص کے مینڈھے کے ہلانے کے ہدیے کے سینے کو جو ہلایا جا چکا ہے، اور اٹھائے جانے کے ہدیے کی ران جو اٹھائی جا چکی ہے، لے کر ان دونوں کو پاک ٹھہرا، تاکہ یہ سب بنی اسرائیل کی طرف سے ہمیشہ کے لیے ہارون اور اس کے بیٹوں کا حق ہو، کیونکہ یہ اٹھائے جانے کا ہدیہ ہے۔ لہٰذا یہ بنی اسرائیل کی طرف سے ان کی سلامتی کے ذبیحوں میں سے اٹھائے جانے کا ہدیہ ہوگا، جو ان کی طرف سے خداوند کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ اور ہارون کا پاک لباس اس کے بعد اس کے بیٹوں کے لیے ہوگا کہ اس میں انہیں مسح کیا جائے اور ان کے ہاتھ پاک کیے جائیں۔ اس کے بعد اس کے بیٹوں میں سے 7 دن تک وہ کاہن اسے پہنے گا، جو حضوری کے خیمے میں مقدس کے اندر عبادت کرنے کے لیے داخل ہوگا، اور تخصیص کا مینڈھا لے اور اس کا گوشت کسی پاک مقام میں پکا۔ تب ہارون اور اس کے بیٹے مینڈھے کا گوشت اور روٹی جو چنگیر میں ہے حضوری کے خیمے کے پاس کھائیں، اور ان چیزوں کو جن سے کفارہ ہوا ہے کہ ان کے لیے پاک ہوں اور ان کی تخصیص ہو، کھائیں، اور کوئی غیر شخص ان میں سے نہ کھائے، کیونکہ وہ مقدس ہیں۔ اور اگر مقدس گوشت یا روٹی میں سے صبح تک کچھ بچ رہے تو وہ آگ سے جلایا جائے، وہ کھایا نہ جائے، کیونکہ مقدس ہے۔ اور جو کچھ میں نے تجھے حکم دیا ہے اس کے مطابق تو ہارون اور اس کے بیٹوں سے کر۔ 7 دن تک تو ان کے ہاتھوں کو پاک کر، اور ہر روز اپنے کفارہ کے لیے ایک خطا کی قربانی کا بچڑا گزران، اور تیرے کفارہ کے لیے وہ پاک ہوں، اور اسے مسح کر تاکہ وہ مخصوص ہوں۔ 7 دن تک تو مذبح کے لیے کفارہ دے اور اسے پاک کر، تو پاک چیزوں کا مذبح پاک ہوگا۔ جو کوئی مذبح کو چھوئے گا پاک ہو جائے گا۔ روزمرہ قربانیاں۔ اور مذبح پر تو یہ چڑھائے گا ہمیشہ کے لیے ہر روز ایک ایک برس کے 2 برے، ان میں سے ایک صبح کو اور دوسرا شام کے وقت چڑھا، اور ایک برے کے ساتھ ایفا کا 10واں حصہ بھر میدا جو 1/4 ہین زیتون کے تیل سے ملا ہوا ہو، اور 1/4 ہین مے کا بہاؤ دینے کے لیے چڑھا۔ اور دوسرا برا شام کے وقت صبح کی قربانی اور اس کے تپاون کی طرح چڑھا، کہ وہ خداوند کے لیے پسندیدہ آتشین قربانی ہو۔ یہ سوختنی قربانی ہمیشہ کے لیے تمہاری پشت در پشت حضوری کے خیمے کے دروازے کے پاس خداوند کے سامنے ہوگی، جہاں پر میں تم سے ملوں گا تاکہ تیرے ساتھ باتیں کروں۔ وہاں پر میں بنی اسرائیل سے ملوں گا، اور وہ میرے جلال سے مقدس ہوں گے، اور میں حضوری کے خیمے اور مذبح کو مقدس کروں گا، اور میں ہارون اور اس کے بیٹوں کو مقدس کروں گا تاکہ وہ میرے لیے کہانت کا کام کریں، اور میں بنی اسرائیل کے درمیان سکونت کروں گا، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ تب وہ جانیں گے کہ میں خداوند ان کا خدا ہوں، جو انہیں ملک مصر سے باہر نکال لایا، تاکہ میں ان کے درمیان سکونت کروں۔ میں خداوند ان کا خدا ہوں۔ خداوند کے زندہ اور جلالی کلام کا پڑھا، سنا اور سمجھا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔